ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا، مدنی تاجدار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار، احمد مختار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تھوڑا نزدیک بیٹھ جائیے، آپ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے نا، جتنا نزدیک بیٹھیں گے۔ ہاں تم سامنے بیٹھو، ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھو سامنے۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج اس پرفتن دور میں ہم اللہ والوں کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور دنیاوی فتنے جتنے خرافات باہر ہو رہے ہیں، ان تمام خرافاتوں سے، برائی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر اس وقت ہم کو اللہ والوں کے ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں یہاں بٹھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ والوں کی تعریف کی محفل، اللہ والوں کی شان و عظمت کی محفل کے لیے اللہ ہم کو چنا ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، شاعر کہتا ہے ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ،
کہ یہ جو خوش نصیبی ہے یہ ہماری طاقت کے بل بوتے پر ہم حاصل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیب بنایا ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں ہمیں بٹھایا ہے. غوث پاک کے محبت کرنے والے دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے اللہ کے تمام شہروں کو میں ایسا دیکھتا ہوں جیسا ہتھیلی میں رائے کا دانہ ہے. تو غوث پاک ہم جیسے غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم جیسا غلاموں کی محبت کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہم نہیں اندازہ لگا سکتے. بدعقیدہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں غوث پاک یہ تو اللہ کی شان ہے, ہر جگہ دور و نزدیک سب کو دیکھنا. پہلے تو بدعقیدہ گمراہ لوگ غوث پاک کے نام پر اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ ان کے کتاب میں بھی پرانے جو وہ لوگ تھے 100-150 سال پہلے وہ لوگ جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کتاب میں بھی غوث اعظم نام ملتے ہیں. اب آج کل کے نئے ماڈرن وہابی دیوبندی اہل حدیث یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں غوث کا معنی دور سے سننے والا. تو غوث کے معنی دور سے سننے والا یہ تو اللہ کی شان ہے, دور سے سننے والا. ہم کہتے ہیں کہ وہابی کہتے تو ہیں لیکن عقل نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں. اللہ پہلے دور ہے یہ ثابت کرو. اللہ دور ہے؟ دور سے سننا اللہ کی شان ہے ہی نہیں, اللہ دور ہے ہی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, کہہ دو اللہ قریب ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے اللہ قریب ہے, یہ وہابی کہتا ہے اللہ دور ہے, دور سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل مار دی جاتی ہے, وہ بنتا ہے وہابی. ہاں, جس کے اصل میں ہوتا ہے خرابی, جس کے پیدائش میں ہوتی ہے خرابی, وہی بنتا ہے دیوبندی اور وہابی. ورنہ کوئی بھی عقل رکھنے والا, تھوڑا بھی عقل رکھنے والا اتنا نہیں سوچ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ دور سے سنتا ہے. اللہ جب دور ہے ہی نہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے انی فانی قریب. جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو فانی, بے شک اللہ قریب ہے. تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے باوجود, اللہ کے اتنے تاکید کے باوجود بھی وہابی کہتا ہے اللہ دور سے سنتا ہے. اللہ دور سے نہیں سنتا, اللہ دور ہے ہی نہیں. اللہ کے بندے دور سے سنتے ہیں, غوث پاک دور سے سنتے ہیں. اب کہیں گے غوث پاک دور سے کیسے سنتے ہیں؟ اب ان کی کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انفاس العارفین کتاب ہے, انفاس العارفین نام کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ بیان فرمائے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ خود دلی کے کسی راستے میں گھوم رہے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ولی اللہ محدث دہلوی کو آج جتنے بھی نئے نئے فرقے بنے, ہر فرقے والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں, کیونکہ یہ سب اپنا اپنا دکان 100 سال پہلے کھول رکھے ہیں. آج آپ عقیدے کی بات مضبوطی سے آج سنیں گے تو انشاءاللہ آپ عقیدے کے اعتبار سے کبھی یہ نہیں سوچو گے کہ دیوبندی
اور وہاں بھی یہ جماعت والے گھوم رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، آپ بالکل آپ کے یقین آج ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، ان کے گمراہ ہونے کا آپ کو 100% یقین ہو جائے گا، کیونکہ یہ 300 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 300 سال پہلے بھارت کی دھرتی پر انہوں نے دین و اسلام کو بچایا، دین و اسلام کی حفاظت کیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے عام کیا، اور ان کی کتابیں 300 سال پہلے کی فارسی میں تفاسیر، مسئلے مسائل کی کتاب، حدیث کی شرح 300 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھے ہیں، ان کا نام یاد رکھنا۔ تو اب ہم جب بدعقیدہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ، تم تو کہہ رہے تم حق پر ہو، حق پر ہونے والا جو جماعت ہوتا ہے ان کا سلسلہ 1400 سال سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا اڈا ایسا ہے کہ ہم کو کہنے بھی نہیں دے رہا ہے، سننے بھی نہیں دے رہا ہے۔ آج سوچ رہا تھا کہ اچھی تقریر ہوگی اور تقریر ریکارڈنگ کریں گے، اور باقی جو نہیں آئے ان کے گھر میں بھی وہ لوگ سن سکتے کہ ہماری مسجد میں، رائے بوگا کی مسجد میں آج یہ تقریر ہوئی ہے، لیکن یہ آواز ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ چلیے بہرحال ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو لوگ خرافات کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اور یہاں پر اہل سنت کا بولو بالا فرمائے، بدعقیدوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 300 سال پہلے کے، اب یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہے۔ اب ان کے پاس پوچھے بھائی تم آج سے 200 سال پہلے تمہارا کوئی عالم تھے؟ اگر تمہارا کوئی عالم نہیں تھے تو پھر تمہارا نیا اسلام ہے، اور اگر ہمارے عالم 200 سال پہلے ملتے ہیں تو پھر ہم پرانے ہیں، کیونکہ 200 سال پہلے بھی ہمارا عالم ملیں گے، 300 سال پہلے بھی ملیں گے، 400 سال پہلے میں 1400 سال سے لے کر ہر زمانے میں ہمارے جماعت کے عالم ملیں گے، ہمارے اولیاء اللہ ملیں گے۔ اب تم دکھاؤ تمہارا کون سا عالم 200 سال پہلے تم جن کو مانتے ہو ان میں سے کوئی ایک عالم دکھاؤ۔ آپ دیوبندی کو مجبوری ہے دکھانا پڑے گا، کیونکہ اگر 200 سال پہلے کا کوئی عالم یہ دکھا نہیں سکتے تو پھر ان کے مسلک، ان کا مذہب، ان کا دین نیا ثابت ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بہت غور سے سنو یہ مسئلہ، آپ بھی ذرا سامنے آؤ، ادھر آؤ، کیونکہ یہ آواز آ رہی ہے نا، دور سے آپ سن نہیں پاؤ گے، سمجھ نہیں پاؤ گے اچھی طرح، غور سے سن۔ ایک چٹائی ہم تو ادھر بھی بچھاؤ، وہ چھوٹا والا، نزدیک نزدیک بیٹھو، کیونکہ آواز اگر یہ گانے کی آواز نہیں آتی تو آپ دور سے بھی سن سکتے تھے۔ آپ تھوڑا سامنے آئیے، دور سے کیا ہے دھیان ادھر بھی جا رہا ہے، کبھی نیند بھی آ رہی ہے کسی کو، نزدیک نزدیک بیٹھے۔ تو 300 سال پہلے کا اگر کوئی دکھا نہیں سکتا تو سمجھ میں آیا کہ وہ غلط ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں دیوبندیوں کو تم 300 سال پہلے کا کوئی عالم کو دکھاؤ، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دکھاتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں اس زمانے کے مشہور عالم، سب سے بڑے عالم وہی ہے۔ اشعۃ اللمعات، اتنی موٹی موٹی 8 جلد والی کتاب، مشکات، شرح مشکات اشعۃ اللمعات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے۔ کتاب فارسی میں تھا، فارسی اور عربی میں، اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تاج الشریعہ نام جانتے ہیں نا، حضور تاج الشریعہ اس کا ترجمہ کیے، شرح لکھے اشعۃ اللمعات کا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تو مانتے ہیں تو ان کی ہر بات ماننا پڑے گا۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے، دور سے سنتے ہیں یا نہیں؟ اللہ والے دور سے سنتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو مانا،
اب اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ دور سے سنتے ہیں اور دیوبندی کہہ رہے دور سے نہیں سنتے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے نہیں ہوئے، ہمارے ہوئے۔ آج بھی ان کے مزار پر دیوبندیوں نے قبضہ کر رکھا دلی میں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار، ولی اللہ محدث دہلوی کے مزار، اور مجدد الف ثانی جو پرانے 300-400 سال پہلے کے اور اللہ والوں کے جو مزار ہے، پہلے لوگوں کو گمراہ کر کے بیوقوف بنا کر مسجد کو قبضہ کیا، پھر مزار کو قبضہ کر کے تالا لگا دیا۔ یہ ان کی دھوکے بازی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے مسجد کو آپ لوگوں نے کوشش کر کے بچایا۔ اب صرف بچا کے مسجد کو بند کر کے رکھنا نہیں، آپ لوگ اس کو آباد بھی کرنا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انفاس العارفین کتاب، اس کے اندر لکھے ہیں کہ دلی کی گلی میں حضرت کہیں جا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، حضرت کہیں جا رہے تھے۔ اب جیسا آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں، ابھی گانا ہو رہا ہے تو نوجوان کبھی راستے میں دن بھر چلتے رہتے ہیں، تو جہاں چلتے ہیں اکیلا چل رہا ہے تو کوئی گانا گا رہا ہے، دل میں گنگنا رہا ہے گانا، عادت گانے کی۔ لیکن کوئی عالم ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، تو وہ قرآن کی آیات گنگناتے جاتے ہیں۔ عادت آدمی کو چلنے، خود بخود کچھ نہ کچھ آدمی پڑھتے رہتا ہے، بولتے رہتا ہے، سوچتے رہتا ہے۔ تو جس کی جو عادت ہے وہ عادت کے حساب سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک فارسی کے نعت شریف گنگناتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں بھارت میں فارسی چلتا تھا، یہاں کے گورنمنٹ کا، جہاں پر بھی گورنمنٹ کا آفس اور جتنے بھی سرکاری کاریکرم ہیں سب فارسی میں ہوتا تھا مغلوں کا حکومت میں، تو فارسی ہی چلتا تھا، فارسی کی سب جگہ عام تھا۔ تو فارسی میں نعت شریف گنگنا رہے تھے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے نعت شریف پڑھنے کی عادت آج کل کس کی ہے؟ ہماری ہے کہ دیوبندیوں کی ہے؟ رواج کس میں ہے نعت شریف پڑھنے کی؟ تو اللہ والوں کا جو رواج ہے وہ ہمارے پاس ہے، اللہ والوں کی عادتیں ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نعت شریف گنگنا رہے تھے اور راستے میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ نعت شریف جو پڑھ رہے تھے ایک لائن بھول گئے۔ اب جب کوئی آدمی نعت شریف پڑھتا ہے، اگر بیچ میں ایک لائن اگر یاد نہ رہے تو انٹرسٹ اچھا نہیں، بے چین ہوتا ہے آدمی، ارے یہ لائن کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، آدمی بے چین ہوتا ہے۔ تو بے چینی کے عالم میں پیچھے والا جو پڑھ رہا تھا اسی کو بار بار دہرا رہے تھے اور آگے کا ڈھونڈ رہے تھے، آگے کا ڈھونڈ رہے تھے، اس کے آگے کا لائن کیا ہے ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دیر تک، تھوڑی دیر تک ہے آہستہ آہستہ گنگناتے گنگناتے پیچھے کا لائن پڑھ رہے تھے اور آگے کا لائن پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایسے مڑ کے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والے، امامہ باندھے ہوئے اور سفید لباس میں نورانی چہرہ والا آ کے اچانک ظاہر ہو گئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے اور دوستی جیسا ایک دم بہت پرانے دوست ہے اس طرح کے آپ نے ہاتھ لگا کے اچانک نیا آدمی اس طرح باتیں کرنے لگے۔ حضرت آپ جو پڑھ رہے تھے آپ کا اگلا لائن یہ ہے، آپ جو پڑھ رہے تھے وہ نعت شریف کا آگے کا لائن یہ ہے۔ تو حضرت کو اور زیادہ تعجب ہوا، حضرت کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ اگلا لائن میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، آگے پیچھے کوئی آدمی نہیں تھا، یہ اچانک ظاہر ہوئے بزرگ، اچانک ظاہر ہوئے، دھیان دو ذرا، جب اچانک ظاہر ہوئے اور میں کیا دل میں پڑھ رہا ہوں ان کو کیسے پتا؟
ان کو کیسے پتا؟ تعجب ہے، حضرت آپ کو کیسا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ آپ کہاں سے تشریف لائے اچانک؟ تو چلو یہ بات سب چھوڑ دو، میں نے آپ کو بتانے کے لیے آیا تھا، میں نے بتا دیا، اب میں چل رہا ہوں۔ اتنا کہہ کے جیسا گلی گھومتا ہے 50 قدم آگے، گلی ایسا ٹرننگ ہوتا ہے، تو ایک قدم یہاں رکھ کے ایک قدم 50 میٹر آگے رکھا اور غائب ہونے لگے۔ غائب ہونے لگے تو حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پکار کر ان کو بلایا، غائب ہو رہے ہیں، پکار کر بولا حضرت کم سے کم آپ اپنا نام بتا دیجئے تاکہ نیاز فاتحہ میں آپ کو یاد کروں۔ آپ نیاز فاتحہ میں آپ کو بھی یاد کروں، آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہابی تھے یا نیاز فاتحہ والے تھے؟ آج ہم نیاز میں بیٹھے، ہم خوش نصیب ہیں۔ آج ان بھکاریوں کو ان کے نام کا نیاز کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جھوٹے منہ میں جب دعویٰ کرے، آپ نام یاد رکھیے، جب ان کے مولوی دعویٰ کرے جوتے سے منہ میں ایک ماریے۔ یہ نیاز فاتحہ والے ہم ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نیاز فاتحہ کرتے تھے۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پکار کر ان سے کہا حضرت، سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں، اللہ والے کی روح، اللہ والے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور جب چاہے جسم اختیار کر کے، شکل اختیار کر کے جہاں چاہے تشریف لا سکتے ہیں۔ اللہ والوں کی پاور، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد پاور کم نہیں ہوتا، اللہ والوں کی پاور اور بڑھ جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پکار کر کہا حضرت آپ اپنا نام بتا دیجئے تاکہ میں آپ کو نیاز فاتحہ میں یاد کیا کروں۔ تو حضرت نے جو غائب ہونے والے تھے وہ موڑ کر کہا کہ میرا جس کا تم پڑھ رہے تھے، جس کی نعت شریف پڑھ رہے تھے، وہ میں ہوں، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ میرا نام ہے، شیخ سعدی شیرازی۔ شیخ سعدی شیرازی ایران سے، ایران میں شیراز بول کر ایک شہر ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں شیخ سعدی شیرازی۔ شیخ سعدی شیرازی 700 سال پہلے کے ہیں، یعنی ولی اللہ محدث دہلوی کے بھی 400 سال پہلے کے ہیں، اور وہ دفن ہے کہاں؟ شیراز میں۔ اور یہ کہاں گھوم رہے ہیں؟ دلی میں۔ اور پکارے نہیں، بن بلائے، جب اپنے چاہنے والوں کو دیکھا پریشان، وہ بھی کوئی بڑا پریشانی کچھ نہیں ہے، کوئی بڑا پریشانی تو نہیں تھی، یہ نہیں کہ ان کو کوئی قتل کر رہا تھا، کوئی مار رہا تھا، یا پھر ان کو کوئی دشمن ستا رہا تھا، کوئی بہت پریشانی میں انہوں نے بلایا ہو، یاد کیا ہو، صرف ان کی لکھی ہوئی نعت شریف یاد کر رہے تھے۔ دیکھو اللہ والوں کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو ان کی لکھی ہوئی نعت شریف یاد کر رہے تھے، تو ان کو ہزاروں میل دور شیراز سے لے کر دلی تقریباً 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، 2000 کلومیٹر، قریب 2000 کلومیٹر ہے اس زمانے میں، 2000 کلومیٹر۔ آج بھی دلی سے شیراز، شیراز بولے تو ایران کا ایک آگے بہت، ایران سے عراق بارڈر کے قریب میں، آپ سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا، شیراز نام کا ایک شہر ہے ایران میں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کی عمر 120 سال عمر تھی، 40 سال انہوں نے ایسا ہی زندگی
फालतू गुजार दिया, 40 साल फालतू हो गया, यानी बेकार गुजार दिया। जब 40 साल की उम्र में उनको एहसास हुआ कि मुझे दीन सीखना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। आप लोग तो एक बार इरादा करते हो, फिर जो है इरादा बदल देते हो, लेकिन उन्होंने 40 साल की उम्र में जब इरादा किया तो इरादा नहीं बदले, उस पर जम के 40 साल उन्होंने पढ़ाई की, 40 साल इल्म हासिल किया। पहले जब मदरसे में पढ़ने के लिए गए कुछ याद नहीं रहता, 40 साल हो गया उम्र, दिमाग ये हो गया, कमजोर हो गया। 40 साल उम्र होने के बाद आदमी याददाश्त कम हो जाता है, याददाश्त कम हो गया तो कितना पढ़े तो याद नहीं रहता। आखिर मायूस होके कहीं जंगल की तरफ जा रहे थे, देखा एक कुआं से पानी निकालने के बाद रस्सी उठा के ऐसा गीला रस्सी ऊपर टांग देता है, और रस्सी का वो बाल्टी और रस्सी ऊपर टंगने का एक जगह है। एक कुआं के पास खड़े होकर अपने बारे में सोच रहे थे। अल्लाह वालों की एक एक पल आप गौर करें तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो बाल्टी का जो पानी बचा हुआ रहता है उसमें एक एक कतरा टपक टपक के पत्थर के अंदर भी गाढ़ा हो गया, पत्थर भी पानी के कतरे से घस गया है, पानी के कतरे से पत्थर घस गया है, उसमें गड्ढा हो गया। तो हजरत शेख सादी शिराजी, आप इधर आओ, आवाज बहुत आ रही है ना, जोर से, इतना जोर, यहां बैठो, इधर जगह। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने देखा कि पत्थर के ऊपर कतरा कतरा पानी, वो भी जोर से एकदम फोर्स, जैसा पावर हाउस का जो पानी रहता है, जो क्या बोलते दमकल का जो पानी रहता है, ये पुलिस का जो फव्वारा रहता है, उतना स्पिरिट का पानी नहीं, सिर्फ कतरा कतरा पानी गिरता, एक जगह गिरता था, और गिरते गिरते पानी पत्थर को भी गड्ढा कर दिया है। तो शेख सादी शिराजी ने उस पर गौर किया, अरे पत्थर भी अगर घिस सकता है एक कतरा पानी से, तो मेरा जो दिमाग में जो जंग लगा हुआ है, मेरा याददाश्त उतना जंग लगा हुआ है, ये भी तो घस सकता है। मैं आज जितना हो सके पूरी जिंदगी में कोशिश करूंगा, इल्म हासिल करूंगा। फिर उन्होंने 40 साल तक उस जमाने में पैदल जहां जहां इल्म मिलता था, फलाने शहर में बड़े आलिम है, वहां जाते थे इल्म हासिल करने के लिए। फिर वहां वो मौलाना के पास से इल्म हासिल करने के बाद फिर वहां से दूसरे शहर में पता चला वो मौलाना के पास और इल्म है। हर आलिम के पास अलग अलग इल्म। अब जो मेरी बात सुन रहे हो, दूसरे आलिम ये नहीं सुना सकता, और दूसरे आलिम जो सुना सकता है वो मैं नहीं सुना सकता। तो आजकल तो आपके पास, प्यासे के पास खुद कुआं आ रहा है, हाँ? पहले प्यासा खुद कुआं के पास जाते थे, हाँ? तो हर आलिम से इल्म हासिल कर अलग अलग जगह पे जाते जाते पूरी दुनिया में 40 साल दौरा किए पैदल। ईरान से कभी अफगानिस्तान गए, कभी तुर्की गए, कभी मिस्र गए, कभी लेबनान गए, अल्बानिया गए, अलग अलग जगह पे दौरा करते करते 40 साल उन्होंने इल्म हासिल किया। कितने साल हुए टोटल? 40 साल जाया कर दिए पहले, फिर 40 साल में इल्म हासिल किए, और 40 साल सारी दुनिया में इल्म फैलाए। फारसी के शायर बहुत बड़े शायर थे, और उनके शेर इतना मकबूल हुए, बलगल उला बिकमालिही, ये उनकी लिखी हुई, और सारी दुनिया में हर देश में हर सुन्नी की जुबान में उनकी एक नात
بلغ العلا، پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ مقبول، اتنا مقبول ہے یہ شعر۔ ایک بزرگ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے ششیہ ہیں امیر خسرو، دلی کبھی گئے ہیں؟ نظام الدین کے مزار گئے ہیں؟ حضرت امیر خسرو کے مزار گئے ہیں؟ پاس میں ہی ہے، جو سامنے پہلا مزار ہے امیر خسرو کے مزار ہے، اور جو پیچھے مزار ہے بڑا درگاہ وہ ہے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ۔ تو امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے۔ امیر خسرو اپنی طرف سے شعر لکھتے تھے، بگر داب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہ ہے امیر خسرو کے شعر فارسی میں۔ تو امیر خسرو اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں، حضرت میں اتنا اچھا شعر لکھتا ہوں، آپ میرے شعر نہیں پڑھتے ہو، آپ صرف بلاغ العلا بھی کمال ہی پڑھتے ہو، میری لکھی ہوئی شعر بھی تو پڑھو کبھی۔ تو حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کا جواب تم کو مل جائے گا، جاؤ تم کو اس کا جواب مل جائے گا۔ رات میں امیر خسرو سو گئے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی محفل، ایسا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول منبر پر جلوہ گر ہیں، اور سارے اولیاء اللہ صحابہ سب نورانی چہرے والے مجمع بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سارے ولیوں میں سے امیر خسرو وہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سعدی شیرازی کو کھڑا کر، شیخ سعدی شیرازی کھڑے ہو جاؤ اور نعت سناؤ۔ آج شیخ سعدی شیرازی کا آپ شان دیکھو۔ اللہ کے رسول نے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ نعت سناؤ، اور شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر بلغ العلا بکمالہ سنانے لگے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، خواب میں اللہ کے رسول کو بھی دیکھ لیا، اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں سارے صحابہ کو بھی دیکھ لیا، سارے اولیاء اللہ کو بھی دیکھ لیا، شیخ سعدی شیرازی کو بھی دیکھ لیا، اور بلغ العلا بکمالہ کا جو شان ہے وہ بھی دیکھ لیے۔ تو جواب مل گیا ان کو۔ دوسرے دن آ کے پیر و مرشد کے بارے میں، حضرت بے شک آپ جو پڑھتے ہو یہ اس شان کے ہیں، یہی پڑھنا چاہیے۔ تو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ 40 سال ساری دنیا میں دین کی خدمت کی ہے، دین پھیلائے، اسلام پھیلائے ساری دنیا میں۔ اب شیخ سعدی شیرازی 400 سال پہلے وفات ہو کے قبر میں ہیں شیراز میں، اور دلی میں کوئی چاہنے والا نعت شریف گنگنا رہے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کو پتہ بھی چل گیا، اور چھوٹی سی ایک پریشانی، چھوٹا پریشانی ہونے کے باوجود اپنے چاہنے والے کے فوراً آ کر مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ تو شیخ سعدی شیرازی کی شان ہے۔ اذان ہمارے ٹائم پہ دیں گے انشاءاللہ، ختم اب تھوڑی دیر بیان ہوگا، ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ سعدی کی شان ہے، اور غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں، شیخ سعدی کے بھی سردار ہیں، اور ساری دنیا میں قیامت تک جتنے اولیاء ہوں گے، جتنے ولی ہوں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبی کو چھوڑ کر، نبیوں کو چھوڑ کر ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ کس کا ہے؟ غوث پاک کا۔ تو کیا شیخ سعدی 2000 کلومیٹر دور سے سنتے ہیں، آج جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے بھی بزرگ ہیں، لیکن وہ بزرگوں کو صرف نام لے کے دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کے عقیدہ نہیں اپنا سکتے، ہمت نہیں ہے، یہ واقعہ بیان کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی۔
جو بھی حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں اور جو ان کے بزرگوں کی باتیں بھی اگر آج کے ان کے بنائے ہوئے رولز کے خلاف ہیں تو اس کو چھپا دیتے ہیں یہودیوں کی طرح. یہودیوں کی طرح ان کو چھپانے کی عادت ہے، یہ بیان نہیں کر سکتے. سرکار غوث پاک کو سننے کا، سرکار غوث پاک کیسے سنتے ہیں اپنے حاجت اپنے مریدوں کی. سرکار غوث پاک کے زمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں علماء کو درس دیتے تھے. 5 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا اور ایسے شان سے تقریر کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جذبات کا یہ عالم تھا. ابھی جو ہم نے شیخ سعدی کا واقعہ سنایا، واقعہ سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے، آپ کے کیفیت، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر یہ عالم ہے اللہ والوں کے ذکر کا، غوث پاک خود بیان فرماتے تو مجمع کا کیا عالم ہوگا. غوث پاک کے بیان سننے کے بعد کسی کو برداشت نہیں ہوتے، بیان ختم ہونے کے بعد بے شمار لاشیں گرے ہوئے ہوتے. اللہ کے عشق و محبت میں اسی وقت بیان سنتے سنتے شہید ہو جاتے تھے. اتنی پاورفل باتیں ہوتی تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا. کسی کا جان روح پرواز کر جاتے تھے. اور جو زندہ ہوتے تھے ان کے دل اتنا روشن ضمیر ہوتا تھا، اتنا ان کا دل روشن ہوتا تھا. آج کہتے ہیں معاذ اللہ ان شیطان کے پیروکاروں کو، ان شیطان کے مریدوں کو، ان کو کیا ہو گیا ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں. یہ کہیں کا مسلمان؟ نبی کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. غوث پاک کے علم تو بہت دور کی بات ہے، اور غوث پاک تو نبی کا ایک غلام ہے، نبی کا علم کو ماپ رہے ہیں یہ. اب سنا غوث پاک کے مرید کا کیا علم، مرید کے علم کا کیا عالم ہے. غوث پاک کے مرید کا اگر یہ عالم ہے تو غوث پاک کے علم کا کیا عالم ہے. اور غوث پاک کے علم کا اگر یہ عالم ہے تو سرکار غوث پاک اور تمام ولیوں کے، نبیوں کے بھی آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے منبر پہ کھڑے ہو کر سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا، قدمی ہاذہی علی رقبتی کل اولیاء اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی، میرا قدم، یہ ہاذہی، یہ میرا قدم، قدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاذہی، میرا یہ کیفیت میں جلال میں آ کر غوث پاک نے اعلان فرمایا، قدمی، میرا یہ قدم، ہاذہی، یہ قدم، علی رقبۃ کل اولیاء اللہ، سارے ولیوں کے گردن کے اوپر ہے میرا یہ قدم. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. غوث پاک کے قدم کا یہ عالم غوث پاک بیان فرماتے، میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردن پر. غوث پاک کے ایک مرید بہت چالاک تھے. اللہ والے اتنا یہ نہیں ہوتے، دین کے معاملے میں بہت چالاک ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا ہے، دین کے معاملے میں بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں چالاک ہو جاتے ہیں. ہم لوگ دین کے معاملے میں بھی چالاک بنو. دیکھو کیسے چالاک تھے مرید. علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے مرید علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جب قدم کی طرف دیکھا اور غوث پاک فرما رہے تھے میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردن پہ ہے،
ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو ولی ہوگا اس کے سر، اس کے قدم، اس کے گردن پر غوث پاک کا قدم لگنے سے ولی بنے گا. مطلب ہوا نا کہ جو ولی ہونا چاہتا ہے غوث پاک کے قدم کو اپنے گردن پہ لگانا. ممبر پہ جیسا بیٹھے ہوئے تھے، غوث پاک اوپر کے ممبر پہ تھے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور قدم نیچے کے سیڑھی پر، جو نیچے کا سیڑھی تھا اس پہ قدم تھا. تو حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اپنے گردن کو ممبر کے نیچے کی سیڑھی پہ رکھا اور غوث پاک کے قدم، ایک قدم اٹھا کر اپنے گردن پہ رکھ دیا پریکٹیکلی. اسی وقت جب علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث پاک کے پیر اٹھا کر ایسا خود اپنے گردن کو ممبر پہ رکھا اور غوث پاک کے قدم کو اٹھا کر اپنے گردن کے اوپر رکھا، حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے جب سرکار غوث پاک کے قدم کو اپنے گردن پہ لگایا، پوری دنیا سے عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک، ساتوں زمین کے نیچے تک پوری دنیا کے ہر ذرہ ذرہ میں دیکھنے لگ گیا. غوث پاک کے قدم لگنے سے نظر کا یہ پاور ہو جاتا ہے. غوث پاک تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے ایک جھلک ہے غوث پاک. نبی کی نبوت کا ایک جھلک ہے غوث پاک. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا، رشتے کا ایک کرن ہے. تو غوث پاک کے قدم لگنے سے جس کے گردن پہ لگے ان کے یہ عالم ہے. اجے لوگ کہتے ہیں نبی کو غائب نہیں ہے، غائب نہیں ہے. ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، کتنے بڑے کافر ہیں یہ. نبی کو تو غائب دور کی بات ہے، نبی کا تو اندازہ تم لگا ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی ایک جانور پہ سوار ہوتے تھے جس جانور کا نام تھا یعفور، گدھا جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں حمار کہتے ہیں. ہر جانور کا الگ الگ نام ہوتا ہے. جیسا کوئی کتا پالتا ہے، گھوڑا پالتا ہے تو نام رکھ دیتا ہے، کوئی طوطا پالتا ہے مٹھو نام رکھ دیتا ہے. تو سرکار کے جو گدھا تھا اس کا نام تھا یعفور. نبی اس پر سوار ہوئے اور اس جانور کو یہ اللہ نے علم دیا. آج کوئی مفتی بھی کسی کے دل کی بات نہیں بتا سکتا. دنیا کے بڑے سے بڑا مفتی ساری زندگی پڑھ کر بھی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ شاہد بھائی کے دل میں کیا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے دل میں کیا کیفیت، آپ کی ایمان کتنا ہے. لیکن وہ جانور تھا، اور جانوروں میں بھی جس کو دنیا والے سب سے زیادہ بیوقوف سمجھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں. نبی کے جانور کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ اس جانور کے، اس یعفور کو بھی ہم حضرت کہتے ہیں کیونکہ نبی کی سواری ہے. وہ اس کو ہم یعفور کہتے ہیں، حضرت یعفور کہتے ہیں. جس کے سامنے سے گزرتا، اگر وہ منافق ہوتا پہچان کرا دیتا تھا. منافق ہوتا تو حضرت یعفور اس کی پہچان کرا دیتا تھا صحابہ کو. کون مومن کون منافق تو دل جانتا ہے، دل کی کیفیت ہے. کہتے نبی کو غائب نہیں ہے، نبی جس جانور پہ بھی سوار ہو اس جانور کو بھی اللہ غائب کا علم دے دیتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سوار ہو کر جا رہے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ صحابی ہے، وہ بھی نعت خواں تھے صحابہ میں، شاعر اسلام. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلہ کے گلی میں بیٹھے ہوئے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے، وہاں پر ایک منافق، وہ سارے منافقوں کا سردار تھا، یہ اونچے پاجامہ والوں کا سردار تھا، وہ اس کا نام تھا ابی، عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو منافقوں کا سردار تھا اس کے سامنے جا کر حضرت یعفور نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ سمجھ لیتے تھے وہ بھی جو نبی کا گستاخ ہے اسی کو ذلیل کرتا ہے، صحابہ کو بہت پیار کرتا ہے، اور وہ علم یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانا ہوتا تھا وہاں جا کر اس کو کہیں کھیت جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر گھاس ہے، اللہ کے نبی اس کو حکم دیتے کہ تم 1 گھنٹہ تم کھا کے آ جاؤ، اتنی دیر تم کھا کر آ جاؤ، اور حضرت یعفور اپنا پیٹ بھر کر، اللہ کے نبی جتنی دیر کام کرتے اتنی دیر ہو کر جنگل میں چر کر اپنا پیٹ بھر کر وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کی دربار میں حاضر ہو جاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ، حضرت یعفور سیدھا ابو بکر کے گئے، ابو بکر کو بھی پہچانتے، سیدھا چلتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر اپنے سر سے دروازے پر آواز دیتے، جب دروازہ کھولتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے اللہ کے نبی کی سواری ہے، سمجھ لیتے کہ اللہ کے نبی مجھے بلا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ سواری ہے، سواری تو ہے، چڑھ جائے سوار ہو جائے، ہرگز نہیں، سواری خالی سواری آگے آگے، نبی کی سواری خالی ہے لیکن ابو بکر سوار نہیں ہوتے، یہ ہے نبی کی تعظیم، آگے آگے سواری، پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق۔ وہ سواری کو اللہ کے نبی نے یعفور کو حکم دیتے جاؤ عمر کو بلا کر لاؤ، وہ بھی اسی طرح حضرت عمر کو بلاتے، جو بھی صحابی کے سارے صحابہ کو وہ پہچانتے تھے۔ تو جب وہ جانور سارے صحابہ دوسرے لوگ گلیوں میں تھے، وہ جو شیطان بیٹھا ہوا تھا منافقوں کا سردار، اس کے سامنے جا کر اس نے پیشاب کر دیا، یعفور نے پیشاب کر دیا، اب اس نے اپنے کپڑے سے ناک ڈھانپ لی۔ جانور کے پیشاب اتنی بدبو نہیں ہوتی کہ ناک ڈھانپنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے ناک اس لیے ڈھانپے اللہ کے نبی کو چڑھ کر ناک ڈھانپ لی، اور اتنا کہا کہ تمہاری جانور کے پیشاب کی بدبو نے مجھے تکلیف دی، اس کو کہا نبی کو۔ اس بدماش نے کیا کہا؟ تمہاری جانور کی پیشاب نے مجھے تکلیف دی، اتنا کہنا تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھے اور اس کو ایک زور سے تماچا مارا، تو نبی کی جانور کی پیشاب کی توہین کرتا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے واللہ حمار واللہ لبول حمار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منکا، مسلم شریف میں اللہ لبول حمار النبی اطیب منکا، ترجمہ کیا ہے کہ یہ جانور کا پیشاب تجھ سے پاک ہے۔ بدعقیدہ کیا ہے؟ وہابی جانور کے پیشاب سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ یہ کہ ہماری بات نہیں ہے، مسلم شریف لوگ سمجھتے ہیں بخاری شریف پہلے، سب سے بڑی کتاب بخاری شریف، بخاری سے بھی پہلے لکھے گئے، مرتبہ بخاری شریف کا زیادہ ہے، لیکن حدیث کے جو کتاب ہے سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھے ہیں وہ ہے مسلم شریف۔ مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ
نبی کے سامنے نبی یہ نہیں فرمایا سختی مت کرو، ارے سب مل جل کے رہو، سب مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہے اس سے سختی کرنا خود صحابہ نے سکھایا۔ صحابہ سے بڑا علم تمہارا ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم، واللہ، عرب والے کہتے ہیں واللہ، واللہ مطلب اللہ کی قسم، واللہ لا باول حمار النبی اطیب منک، خدا کی قسم نبی کے جانور کے پیشاب تجھ سے زیادہ پاک ہیں۔ اطیب بولے تو زیادہ پاک، تجھ سے زیادہ پاک ہے، تو اس سے بھی زیادہ ناپاک ہے، تو جانور کے پیشاب سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جانور کو جب نبی سوار ہو جائے، نبی کا علم کا اثر جانور کو بھی پہنچ رہا ہے، تو نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ سرکار غوث پاک کے دیکھنے کا اور سننے کا، مدد کرنے کا، سرکار غوث پاک کے مدد کا یہ انداز ہے۔ غوث پاک اپنے مجمع میں بیٹھے، لاکھوں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ کاغذ قلم لے کر غوث پاک کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، بیان کو۔ اتنے میں غوث پاک، ٹھنڈی کے موسم تھی، چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر سے جب ہاتھ باہر نکالا سرکار غوث پاک نے، ہاتھ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ چادر، یہ کوئی اندر کوئی پانی رکھا ہو تو نہیں ہے، چادر اوڑے ہوئے تھے، اور سرکار غوث پاک چادر سے ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ دیکھا عجیب واقعہ، تو ٹائم نوٹ کر لیا۔ ابھی تو پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ابھی تو بول نہیں سکتے، ٹائم نوٹ کر لیے، بعد میں پوچھیں گے، ٹائم لکھے ہوئے۔ تو کچھ دن کے بعد ایک قافلہ آیا، غوث پاک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ قافلہ آتے ہی غوث پاک کھڑے ہو کر گلے ملے اور قافلہ والوں کا سواگت کیا، اور قافلہ والوں کو بیٹھنے کے لیے بٹھایا، اور بتاؤ کیا کیا ہوا بتاؤ۔ تو قافلہ والوں نے کہا، سرکار غوث پاک، اے میرے پیر و مرشد، ہماری پانی کی جہاز دریا کے اندر ایک اچانک تیز طوفان آ گیا، اور طوفان میں ہماری جہاز ڈگمگانے لگا، اور ہم بالکل اپنی جان کا بھروسہ کھو چکے تھے۔ اب ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، ہم سمندر کے بیچ میں ڈوب جائیں گے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اتنے میں ہم ڈوبتے آدھے سے زیادہ ہماری جہاز ڈوب چکی تھی۔ ڈوبتے ہم نے کہا، یا غوث المدد۔ آج ہم سنی بھی کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کہتے ہیں یا غوث المدد۔ تو سرکار غوث پاک کے مریدوں نے جہاز کے اندر سے ڈوبتے کہا، یا غوث المدد۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ شیخ سعدی شیرازی بن بلائے صرف مصیبت کو دیکھتے ہوئے آئے، اور شیخ سعدی کے بھی مرشد، شیخ سعدی کے بھی امام، سارے ولیوں کے امام، وہ بلائے پھر بھی نہ آئے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کی پریشانی دیکھے پھر نہ آئے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک نے یہاں سے پڑھاتے ہوئے، اب میں دیکھو، اب میرے موبائل بھی سائلنٹ ہے، میں بیان کر رہا ہوں،
میں دوسری طرف میرا دھیان بھی نہیں، کون فون کر رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، کون میری، جو دوسری طرف میں دھیان دوں گا تو میری بیان کا انداز بدل جائے گا۔ غوث پاک کے انداز بھی برقرار ہے، پورا دھیان ادھر بھی ہے، اور کوئی دور سے پکار رہے ہیں، مصیبت میں پکار رہے ہیں، سمندر کے بیچ میں پکار رہے ہیں، یا غوث المدد۔ سرکار غوث پاک نے اپنے ہاتھ چادر کے اندر ہی تھے، صرف یہ ہاتھ صرف چادر کے اندر یہاں نہیں ہے، چادر کے اندر سے سمندر کے بیچ میں جا کر وہ پانی کے جہاز کو سرکار غوث پاک نے ہتھیلی میں لے کر کنارے کر دیا ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک اللہ کی محبت کی وجد کی کیفیت میں تھے، اسی لیے وہ ہاتھ جو اندر گیلا ہاتھ تھا، سرکار غوث پاک نے چادر سے جب باہر نکالے تو ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو لکھنے والوں نے جنہوں نے لکھا انہوں نے وہ قافلہ والوں سے پوچھا کون سا ٹائم تھا، تمہارا جہاز ڈوبنے کا ٹائم کتنا، کون سا ٹائم تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلانا ٹائم، فلانا دن تاریخ سب بتایا۔ تو لکھنے والوں نے دیکھا کہ جس ٹائم غوث پاک نے چادر سے ہاتھ باہر نکالا اور غوث پاک کے ہاتھ سے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہی ٹائم تھا ان کے جہاز ڈوبنے سے بچا، وہی ٹائم تھا، سیم ٹائم۔ تو اللہ والے، ہم اللہ والوں پر ہم اپنی طرح قیاس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اللہ والے اتنا بڑا کام کیسا کر سکتے ہیں؟ اور تم ہو، تم ناچیز ہو، تم کیا چیز ہو اللہ والوں کی برابری کرو۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی مولائے روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شعر فارسی میں ہے، مولائے روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کار پاکارا کیا سز خود مگیر، کار پاکارا کیا سز خود مگیر، آنکھ آمد در نوشتن شیر و شیر۔ فارسی پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ آپ لوگ اردو ہی نہیں پڑھ رہے ہو، عربی پڑھو، فارسی پڑھو، اردو پڑھو، پڑھنے کا شوق نہیں آپ کو۔ سب سے زیادہ لذت جو ہے علم میں ہے۔ ہم کو تو کبھی دنیا والے، دیکھو آپ کا مکان بہت اچھا ہے، پھر آپ سے اچھا مکان والا دکھے آپ کو افسوس ہوتا ہے، ارے کاش میرا بھی ایسا مکان ہوتا۔ آپ گاڑی 5 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہو، 10 لاکھ کی گاڑی آپ کو دکھے آپ کو افسوس ہوتا ہے، دنیا والوں کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، ہم کو تو کسی دنیا دار کی کوئی چیز میں افسوس ہوتا نہیں۔ ہم ہمیشہ سب کو دیکھ کر ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں، پروردگار ہم کتنا خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن کا علم سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے۔ ہم سے بڑی دولت کسی دنیا دار کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ سب سے بڑی دولت ہے علم۔ علم سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو، پہلے تو قرآن پڑھنا سیکھو، اس کے بعد اردو سکھاتے، اس کے بعد آپ کو فارسی بھی سکھاتے، اور اتنے اچھے فارسی میں کلام ہے، مزہ آ جاتا ہے فارسی پڑھے تو۔ کیا فرماتے ہیں مولا روم، کار پاکارا کیا سز خود مگر، آنکھ آمد در نوشتن شیر و شیر۔ مطلب ہے کہ تم اپنی طاقت کو اللہ والوں کے ساتھ برابری مت کرو۔ اب مولا روم یہ نہیں کہ ہمارے برابر ہیں، ہمارے جیسے ہیں، آپ میں عقیدہ بتایا، ولی اللہ محدث دہلوی بھی اہل سنت ہمارے ہیں، مولا روم بھی ہمارے ہیں، شیخ سعدی شیرازی بھی ہمارے ہیں، غوث پاک بھی ہمارے ہیں، غوث پاک کے عقیدہ بھی ہمارا ہے۔ کوئی بھی ان پہ بد عقیدہ وہابی دیوبندیوں کا ایک لنگڑا للہ ولی بھی ان کو نصیب نہیں ہے، سارے ولی الحمدللہ ہمارے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مولا روم کہ تمہاری طاقت کو اللہ والوں کے برابری ہرگز مت تولو۔ جیسا لکھنے میں آتا ہے شیر اور شیر، لکھنے میں شین یا رے، شیر
شین یا رے، شیر، شیر اور شیر دونوں فارسی میں ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس شیر کا مطلب کیا ہے؟ شیر، ببر شیر، شیر کہتے ہیں کسے؟ شیر۔ اور شیر کا مطلب ہے دودھ۔ دونوں ایک جیسا لکھتا ہے لیکن دونوں کا معنی ایک جیسا ہے؟ دونوں کی تاثیر ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ اب دیکھو بل، بل، اب ہندی میں لکھو بل، لیکن طاقت کو بھی کہتے بل، اور جو بل ہوتا ہے گیند اس کو بھی بل کہتے ہیں۔ اب دونوں ایک ہے کیا؟ معنی میں زمین آسمان کا فرق، حقیقت دونوں کا بالکل ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اسی طرح دیکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن حقیقت ایک جیسا نہیں۔ اللہ والے حقیقت تمہارے جیسا نہیں ہے، اللہ والے اللہ والے ہیں۔ تم دنیا والے ہو، تم بھی اللہ والے بنو، تب اللہ والوں کی حقیقت۔ ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، ہم تو پہچان نہیں سکتے، بس ہم ان کی جتنا ہو سکے ہم ان کی محبت کریں۔ اللہ والوں کی محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ والے کی محبت اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بس اللہ کے حکم کے مطابق ہم اللہ والوں سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے، غوث پاک کے نقش قدم پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے، اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن تھام کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی محبت مرتے دم تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اب فاتحہ کہنی ہوگی پہلے۔